بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، بی ایس، بی کام، ان سب میں جو تبصرہ لکھنا ہوتا ہے اس طریقے سے لکھیں گے. مرزا غالب کا یاد کریں گے. بہتر ہے کہ اپنے پاس کاپی میں لکھیں. شعراء کی شاعری کی طرز تحریر کی خصوصیات پر تبصرہ. مرزا غالب کی شاعری کی خصوصیات پر تبصرہ ہم لکھیں گے. مرزا غالب کی انٹر میں بھی آتا ہے، ڈگری کلاسز میں بھی آتا ہے، چاہے وہ سائنس والے ہیں، کامرس والے ہیں، آرٹس والے ہیں، تینوں کے لیے آتا ہے. یہ ساری ہیڈنگز جو ہے ویسے بہتر ہے کہ آپ ایک مرتبہ لکھیں. ویسے ان تمام ہیڈنگز کو لکھنا ہوتا ہے پیپر میں. بہتر یہ ہے، 3 چیزیں لکھنا ضروری ہوتی ہیں. ایک عمدہ تمہید، اس میں تعارف شاعر اور ان کی تصانیف لکھنی ہوتی ہیں. اور خصوصیات میں کم سے کم 10 خصوصیات. بہتر ہے کہ جب آپ تعارف شاعر اور تصانیف لکھ لیں اس کے بعد خصوصیات ایک ساتھ لکھیں، اور پھر ہر خصوصیت کے لیے ایک شعر بھی لکھنا ہوتا ہے اور ہر خصوصیت کی وضاحت بھی کرنی ہوتی ہے. یہ 12 ہیں. بہتر ہے کہ 12 کی 12 لکھ سکتے ہیں، ورنہ کم سے کم 10 تو لازمی لکھیں. آخر میں ناقدین کی آراء لکھنی ہوتی ہے. اب تعارف شاعر میں اگر یوں بھی لکھ دیا جائے کہ مرزا غالب کا اصل نام اسد اللہ، آپ کا تخلص شروع میں اسد تھا، بعد میں آپ نے غالب اختیار کیا. آپ کا لقب مرزا نوشہ، مرزا نوشہ آپ کا لقب تھا. آپ 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور 1869 میں دہلی میں وفات پائی. آپ کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا اور آپ اردو کے پہلے فلسفی شاعر تھے. آپ کی تصانیف میں 2 دیوان ہیں. دیوان غالب کے نام سے 2 دیوان ہیں، ایک اردو زبان میں ہے، ایک فارسی زبان میں ہے. اس طریقے سے لکھنا ہوتا ہے، پوری پوری لائنوں کو پورا کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر یوں تعارف لکھنا چاہیں یہ بھی صحیح ہے. نام ان کا ہے اسد اللہ غالب. تخلص شروع میں اسد تخلص تھا، لیکن اس میں شاعری میں اتنے مشہور نہیں ہوئے، پھر تخلص بدل لیا، غالب رکھ لیا. ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ بیگ تھا اور وہ مغلیہ فوج میں ملازم تھے. الور کی لب لڑائی ہوئی، اس میں مارے گئے. غالب کی عمر اس وقت 5 سال تھی. ان کے چچا نے ان کی کفالت کی، پرورش کی، اور 8 برس کی عمر میں چچا کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے، سرکار کی طرف سے جاگیر جو ہے، جاگیر کے عوض میں ان کو پینشن مقرر ہو گئی. آپ نے دہلی میں سکونت اختیار کی. آپ انتقال کے بعد نظام الدین کے پاس دفن کیے گئے. نظام الدین اولیاء. جب یہ سارے تعارف وغیرہ لکھ لیں گے اس کے بعد بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھے انداز میں ساری خصوصیات ایک ساتھ لکھیں، اور پھر اس میں یہ لکھنی ہوتی ہے کہ غالب کو اپنی زندگی میں زیادہ شہرت نہ ملی کیونکہ وہ عوامی شاعر نہ تھے. ان کا ابتدائی کلام فارسی امیز اور بہت رفیق ہے، جو ان کی مشکل پسندی اور کا آئینہ دار ہے. تھوڑا مشکل تھا وہ فارسی میں. پھر آپ نے صاف اور سہل زبان استعمال کی، لیکن فارسیت کا غلبہ پھر بھی باقی رہا. آپ کی شاعری کا تیسرا دور جو کہ آسان اردو بول چال کا ہے، وہ عوام میں خوب مقبول ہوا. اس کے بعد لوگوں نے غالب کی عظمت کو جانا اور پرکھا. دیوان غالب جو ہے نا، جو فارسی والے ہیں اس کو زیادہ اہمیت دیتے تھے. ایک غزل کو شاعر کی حیثیت سے
غالب کی شاعری کی خوبیاں مندرجہ ذیل الفاظ میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ الطاف النحالی جو ہیں وہ مرزا غالب کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے کلام کی 4 خصوصیات بیان کی کہ مضامین میں جدت ہوتا ہے، جدید انداز، کنایوں اور استعاروں کا دلکش استعمال ہوتا ہے، کنایات وغیرہ، شوخی و ظرافت بھی ہے، اور ایسے اشعار کی بہت تعداد ہے جس کے ایک سے زائد معنی ہوں، ذو معنی والے۔ اب طنز و مزاح ہے، اس میں ذرا سن لیجیے کیسے ہے۔ ہنسنا ہنسانا انسان کی فطرت میں داخل ہے، ایسے آپ نے ہیڈنگ بنانی ہوتی ہے، اور اس ہیڈنگ کے بعد یہ تمام چیزیں لکھنی ہوتی ہیں۔ ہنسنا ہنسانا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس کے ذریعے تھوڑی دیر کے لیے غم دور ہو جاتا ہے اور انسان خوشی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ ہنسنے ہنسانے کا یہ فن ادب کی اصطلاح میں مزاح کہلاتا ہے۔ مزاح کسی پر صورتی پر خوش دلی سے بننے کا نام ہے، کسی صورت پر شکل پر خوش دلی سے بننے کا نام ہے، اس میں غم و غصہ شامل نہیں ہوتا اور مسرت حاصل کرنے کے سوا اس کا کوئی اور مقصد بھی نہیں ہوتا۔ غالب کے کلام میں ظرافت اور مزاج بھی خوب ملتا ہے، جیسے عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، جدت ترازی۔ غالب کا فلسفہ عشق میر سے بہت مختلف ہے۔ وہ حسن کی عظمت نہیں دیتے، حسن کو عظمت نہیں دیتے، محبوب کی خاک یا چھونے کو بھی وہ عشق کی توہین خیال کرتے ہیں۔ جدت ترازی ان کے کلام کی جان ہے، انہوں نے زندگی کے ہر معاملے میں ایک نئی روشنی اختیار کی۔ ان کے اشعار میں صرف مضامین کی ہی جدت نہیں بلکہ اسلوب کی بھی جدت ہے، جدید نیا انداز۔ ان کے ہاں اگر مضمون فرسودہ ہے تو اسلوب نیا، اگر مضمون پرانا بھی ہے لیکن انداز نیا ہوتا ہے، اگر اسلوب نیا ہے تو موضوع فرسودہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہیں اور بھی دنیا میں سخن ون بہت اچھے، کہتے ہیں غالب کا ہے انداز بیاں اور فلسفہ غم۔ غالب نے اپنی شاعری میں فلسفہ غم کو جس انداز میں پیش کیا وہ انہی کا حصہ ہے۔ وہ اپنی مصیبتوں کا بیان کرتے وقت نہ تو میر کی روح میر کی طرح روتے ہیں، نہ دوسروں کو رلاتے ہیں۔ اس کے برعکس ان کے کلام میں لذت غم ہے، وہ غم کو زندگی سے مربوط مانتے ہیں کہ زندگی کے اندر غم ہے ہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان پر بہت زیادہ مصیبت کبھی نہیں آئی، کیونکہ بہادر شاہ ظفر کی یہ استاد تھے، اس لیے سب کہاں کچھ لالہ گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوگی کہ پنہا ہوگی۔ صوفیانہ عناصر شاعری میں تصوف کو بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے۔ صوفیہ کبھی کبھی اپنا علم جو ہے نا بلا واسطہ عام نہیں کرتے، لیکن بہت سے صوفیہ نے شاعری کے ذریعے اللہ کی ذات، قرآن کے معنی، اللہ سے اپنا عشق کو بیان کیا ہے۔ صوفیہ نے اپنی بات کو شاعری کی شکل میں اس لیے بھی بیان کیا ہے کہ اس طرح بات بدلتی نہیں ہے، کیونکہ شعراء کو ہمیشہ لفظ بلفظ نقل کیا جاتا ہے۔ غالب کے کلام میں فلسفہ، حکمت، تصوف اور فکر سب شامل کچھ ملتا ہے۔ غالب کی شخصیت ہماگیر تھی، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ شوخی و ظرافت شوخی و ظرافت بھی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے، جو کہ ان کی فطرت کا جز ہے۔ وہ بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی ہنس کر کاٹ دینے کے عادی ہیں۔ ظرافت میں وہ زیادہ تر خود پر بڑی ہنستے ہیں، جیسے کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرب تم کو مگر نہیں آتی۔ ایسے ایک اگلی ہیڈنگ عشق میں یہ تھوڑا سا حسن اور عشق کے بارے میں تھوڑا سا لگانا ہے، یہ لکھنا ہے تو کچھ باتیں، جیسے وہ آئے گھر پہ ہمارے، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو۔ اس کے بعد دائمی زندگی کا آئینہ دار، آخر کی باتیں، کیونکہ آخر کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات پر نہیں آتی، یہ تھوڑا سا لکھنا ہوتا ہے۔ سادگی، خلاصت اور روانی، جیسے بہت ہی سادہ
سمجھ میں آنے والے. میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. یہ انفرادیت. غالب نے اپنی شاعری کو پیش کرتے وقت کبھی بھی بازار کی مانگ کو پیش نظر نہیں رکھا، بلکہ ہمیشہ اپنے انداز سے سوچا، اپنی انفرادیت کو قائم رکھا. عورت اور شراب غالب کی نشت زندگی کو بڑھاتے ہیں، مگر وہ غالب کی زندگی نہیں ہے کہ ان کے بغیر جینا مشکل ہو جائے. اور بعض سے لے آئیں گے اگر ٹوٹ گیا جام جم سے میرا جام صفال اچھا. روایت اور تہذیب کا رنگ. تھوڑا سا لکھنے کے بعد ایک شعر لکھیں گے. رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا. غالب حوصلہ مندی، حوصلہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی دن گر زندگانی اور ہے، ہم نے اپنے جی میں ٹھانی اور ہے. آزاد انداز نظر. آزاد نکلنا خود سے آدم کا سنتے تھے، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نے. یہ لکھنے کے بعد پھر ناقدین کی آرا. 3 ناقدین کی آرا لکھنی ہوتی ہے. جیسے ڈاکٹر عبادت بریلوی کی رائے، ان کی رائے کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ غالب زبان اور لہجے کے چابک دست فنکار ہیں. اردو روزمرہ اور محاورے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان کی سادگی دل میں اتر جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ہندوستان کو مغلیہ سلطنت نے کیا دیا، تو میں بے تکلف یہ 3 نام لوں گا: غالب، اردو اور تاج محل. عبد الرحمن بن نوری کی رائے. وہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں: ود مقدس اور دیوان غالب. اس طریقے سے اس کو لکھنا ہوتا ہے. آخر میں ناقدین کی آرا لکھنی ہوتی 3، اور اس سے پہلے صفات لکھنی ہوتی، خصوصیات لکھنی ہوتی ہے. ہر خصوصیت کے ساتھ ایک شعر، ہر خصوصیت کے ساتھ ایک شعر. اور اس سے پہلے شروع میں ان کا جو تعارف شاعر وغیرہ لکھنا ہوتا ہے، ان کی کچھ تصانیف وغیرہ لکھنی ہوتی ہیں، اس طریقے سے تعارف وغیرہ لکھنا ہوتا ہے. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے لکھنے کا. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں 3 چیزیں ہیں: عمدہ تمہید، خصوصیات اور ناقدین کی آرا.